محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جس کو عشق رسول عطا ہوتا ہے اس کی نشانیاں آپ کے وجود میں بتاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو عشق رسول عطا ہو اور اس سے آپ کو عشق رسول کی خوشبو نہ آئے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے لیکن میرا دل پتھر کا ہے، ایسا نہیں. مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے لیکن اس کا چہرہ مکروہ ہے، ایسا نہیں. مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے اور اللہ کے رسول کا فیض اس کے وجود سے نکلتا نہ، ایسا ہو نہیں سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت عقبہ لے رہے ہیں مدینے کے صحابہ سے، بیعت لینے سے پہلے جب مدینے کے صحابہ آ کے بیعت لینے لگتے ہیں تو سیدنا عباس ان کو روک دیتے ہیں، ایک منٹ رک جاؤ. بیعت لینے سے پہلے یہ بات سمجھ لو اچھی طرح کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرنے کا کیا مطلب ہے. اس بیعت کو لینے کا مطلب کیا ہے یہ اچھی طرح جان لو کہ پھر تمہیں پوری دنیا سے جنگ کرنی پڑے گی. یہ تم اچھی طرح جان لو کہ اپنے بیوی بچے قربان کرنے پڑیں گے. یہ اچھی طرح جان لو کہ اپنی جان و مال اور کھیتی کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. یہ اچھی طرح جان لو کہ پھر دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی. اب وہ لوگ بھی دیکھیں اللہ نے ان کو کیا فہم اور کیا فراست عطا کی. پوچھتے ہیں جواب میں کیا ملے گا ہمیں؟ اگر ہم اپنے آقا سے بیعت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا گیا جنت. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب یہاں تک معاملہ جو ہے یہ زاہدوں کا ہے. زاہد جنت پہ راضی ہو جاتے ہیں، عاشق نہیں. وہ جو بیعت کرنے آئے تھے وہ زاہد نہیں تھے، وہ عاشق تھے، ورنہ جنت کی بشارت پر چپ ہو جاتے. فرمایا سیدی اب فرمائش دیکھیں. اور یہ جرأت رندانہ ہوتی ہے عاشق میں جو اس کو ممتاز کرتی ہے زاہد سے، جو مقربین کو ممتاز کرتی ہے اصحاب الیمین سے. وہ مسلمان مومن متقی اور محسن کو الگ کرتی ہے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین سے. وہ صحابہ حضور سے فرماتے ہیں سیدی ہم سے ایک وعدہ کریں. سیدی فرماتے ہیں کیا بات؟ سیدی ہم کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. وہ جنت پہ راضی نہیں ہوئے، انہوں نے آقا کو طلب کر لیا. میرے آقا نے فرمایا کہ اب میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور پھر آج تک میرے آقا اہل مدینہ کے ساتھ ہیں. آج تک میرے آقا پھر اہل مدینہ کے ساتھ ہیں. آج کے دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ آپ کو دیا ہے یہ پاکستان ہے. اسے خیانت نہ کیجیے گا. یہ تحفہ صلی اللہ علیہ السلام کی اٹھنی بھی ہے، وقت کا مدینہ ثانی بھی ہے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت بھی ہے، میرے آقا کا تحفہ بھی ہے، اس پر سایہ خدا ذوالجلال بھی ہے. ہلاک ہوئے تباہ و برباد ہوئے وہ کہ جو میرے آقا کے سپاہی کو کافر اعظم کہتے تھے. ہلاک ہوئے تباہ و برباد ہوئے وہ جو میرے آقا کے اس مدینہ ثانی کو کافرستان کہتے تھے. قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ 1931 میں آپ چھوڑ کر جا چکے تھے ہندوستان تو واپس کیوں آ گئے اس پاکستان کو قائم کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ علامہ اقبال نے مجھ پہ بہت کام کیا، روحانی فیض دیا، میری تربیت کی. میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو تنہا نہ چھوڑو، امت رسول خطرے میں، واپس آؤ. لیکن پھر فرماتے ہیں اقبال، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ جو اصل راز ہے وہ میں اب دیتا ہوں، اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. قائد اعظم نے اپنے بہت ہی رازدار دوستوں سے یہ بات کہی. فرماتے ہیں کہ جب میں ولایت میں مقیم تھا اور میں گومگو کے عالم میں تھا کہ میں پاکستان جاؤں یا نہ جاؤں، تو میرے کمرے میں رات کے وقت، اور قائد اعظم قسم کھاتے ہیں اس بات کی کہ یہ خواب نہیں، یہ جاگتے میں مشاہدہ تھا، مجھے زیارت نبی نصیب ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے آقا نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے وہاں کام لینا ہے. اور میں اس لیے پاکستان آیا ہوں کہ مجھے میرے آقا نے حکم دیا تھا. قائد اعظم جب انتقال فرمانے لگتے ہیں، انتقال زیارت میں بالکل آخری مقام وقت آپ کا تھا، اس وقت اپنے ڈاکٹر کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں بہت سکون کے ساتھ اب اس دنیا سے جا رہا ہوں،
مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پاکستان وجود میں نہیں آتا اگر اس پر فیضان نبوی شامل نہ ہو. اور اب یہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں تاکہ جو وعدے اللہ نے ان سے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کو پورا کرے. خان آف قلات ایک لادین سیکولر سا آدمی تھا. جب پاکستان بنتا ہے تو اس وقت قلات کی ریاست میں بغاوت تھی. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان بننے جا رہا ہے, ہم اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کر کے بلوچستان کو آزاد کر لیتے ہیں. اس وقت بھی یہ فتنے تھے جو آج پھیلے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں خان آف قلات کا پوتا ٹیلی ویژن پہ آتا ہے. اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ آج آزادی کی بات کرتے ہیں, جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت کیوں نہیں آزاد ہو گئے؟ یہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ لائیو اس نے انٹرویو دیا. کہتا ہے کہ جی ہاں ہم بھی اس وقت آزاد ہونا چاہتے تھے, لیکن میرے دادا خان آف قلات انہوں نے مشورہ کیا, سوچا, اور لوگوں نے کہا ان سے کہ پاکستان سے الگ ہو جاؤ, یہ موقع ہے ہمارے پاس, ہم آزادی کا اعلان کر دیں. لیکن رات خواب میں خان آف قلات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے حکم دیا پاکستان بن رہا ہے, خبردار خیانت نہ کرنا, شامل ہو جاؤ. تو اس انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ اس لیے بنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا؟ تو خان آف قلات کا پوتا کہتا ہے کہ ہم کو ہمارے بڑوں نے یہی بتایا. یہ پاکستان, اس کے تو صوبے بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑے ہوئے ہیں. اور آج کے دور میں اس سے بڑی گستاخی رسول اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان جو فیضان نبوی سے بنا ہو, جس کے صوبے بھی میرے آقا کے حکم سے جڑے ہوں, جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہو, جو آنے والے وقت میں امت رسول کے لیے مرکز بننا ہو, اس پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے. محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح رکھا ہوا ہے. معجزے سے بنا تھا, معجزے سے قائم ہے, اور اللہ کی نشانی ہے. آج نہ نماز کام آئے گی, نہ روزہ کام آئے گا, نہ حج کام آئے گا, نہ زکوٰۃ کام آئے گا. اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سے خیانت کی کسی نے. یہ پاکستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے جو ہمیں دی گئی. اس پیغام کو دور دور تک پھیلائیے. پاکستان سے پیار کرنے کے پیغام کو, پاکستان کے مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کو, پاکستان کے سب سے لالی پرچم کو بلند کرنا, اور پاکستان کی وہ روحانی نسبت جو گنبد خضرا کے ساتھ ہے, اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے انشاءاللہ. اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کی عزت کی آبرو کی حفاظت کیجیے. اللہ آپ کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. آنے والا دن خیر کے دن ہے, حوصلہ رکھے, مایوس مت ہوئیے. پاکستان